فقوينا الذين آمنوا من الطائفتين على عدوهم الطائفة الكافرة فأصبحوا ظاهرين غالبين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواریین. اس پر اشکال ہے، اس میں اشکال ہے کہ انصار اللہ بننا، اس کی تشبیہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے ساتھ. تو قول کی تشبیہ قول کے ساتھ ہونا چاہیے یا کون کی تشبیہ کون کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ تشبیہ کیسی صحیح ہوگی کہ تم انصار اللہ بنو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے. یہاں تو کون کی تشبیہ قول کے ساتھ ہے، تو قول کی تشبیہ قول کے ساتھ، کون کی تشبیہ کون کے ساتھ، یہ ہونا چاہیے. تم انصار اللہ بنو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے کہا تھا. تشبیہ صحیح نہیں بظاہر. اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہاں بات ختم ہو گئی. اور کما قال عیسی ابن مریم، اس سے پہلے قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام سے یہ کہے کہ تم میرے مددگار بنو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مددگار حواریین تھے، تم ایسے بنو. دوسرا جواب یہ ہے جو مصنف نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما کان الحواریون انصار اللہ حین قال عیسی ابن مریم للحواریین. تو پھر یہاں محذوف ہے، اے ایمان والو انصار اللہ بنو، اور کما کان الحواریون انصار اللہ، جیسے حواریین انصار اللہ تھے تو تم بھی انصار اللہ بنو. اور وہ کس وقت انصار اللہ بنے تھے؟ حینما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. تو کما کان عیسی ابن مریم، کما کان یعنی کما کان الحواریون کذالک، جیسے حواریین بھی ایسے تھے. تو کما کے بعد وہ لفظ محذوف ہے، کما کان الحواریون کذالک. اور قال عیسی ابن مریم حینما قال عیسی ابن مریم للحواریین، یہ ان دونوں میں سے پہلی توجیہ جو میں نے بتائی ہے وہ زیادہ واضح ہے اور زیادہ آسان ہے. من انصاری، وہ 12 آدمی تھے، سب سے پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا. اے من الانصار الذین یکونون معی، یعنی وہ مددگار جو میرے ساتھ ہوں گے. اور الی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ من انصاری الی اللہ یعنی متوجہن الی نصرت اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف متوجہ ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کروں اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. انصار اللہ انصار دین اللہ. حواریین کون ہے؟ اصفیاء عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھی. مخلص ساتھی صفیون کی جمع ہے، صفیون کہتے ہیں صاف، مخلص، منتخب. وہم اول من آمن وکانوا 12 رجلا، یہ حور سے مشتق ہے اور وہ بیاض خالص کو کہتے ہیں. تو ان کو کیوں حواریین کہتے ہیں؟ قیل کانوا قصارین یحورون الثیاب، اس لیے کہ وہ دھوبی کا کام کرتے تھے اور کپڑوں کو سفید کرتے تھے، یعنی کپڑوں کو صاف کرتے تھے. یبیضونھا، صاف کرتے تھے. یا اس لیے ان کو حواریین کہتے ہیں، یا اس لیے کہ ان کے دل صاف تھے لصفاء قلوبہم، یا اس لیے ان کو حواریین کہتے ہیں کہ دوسروں کے دلوں کو صاف کرتے تھے. لبیاض قلوبہم او لتبییض القلوب، دوسروں کے دلوں کو صاف کرتے تھے.
یا اس لیے ان کو حواریین کہتے ہیں کہ ان کے چہرے منور تھے. تو حور کے معنی سفید ہونا، منور ہونا مراد ہے. یا اس لیے ان کو حواریین کہتے ہیں لکونہم وجہاء، کیونکہ وہ وجیح اور معزز لوگ تھے، اور معزز لوگ سفید کپڑے پہنتے ہیں. جیسے طلبہ سے کہتے ہیں کہ سفید کپڑے پہنو تاکہ معزز معلوم ہو. یبیضونہا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، پس ایک جماعت نے ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آسمان کی طرف بلند کیے گئے. وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے کفر کیا کیونکہ انہوں نے ابن اللہ کہا. رفعہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس اٹھایا. اور کہتے ہیں کہ ان میں مختلف فرقے ہوئے ہیں. مثلا ایک جماعت نے ایمان لایا تو نصارہ ہے، دوسری جماعت نے کفر کیا تو یہود بن گئے. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا تو عیسائی یہود پر غالب آ گئے. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تو پھر ان میں تفریق پیدا ہو گئی. یعقوبیہ جو کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ ہے، نستوریہ جو کہتے تھے ابن اللہ ہے نستوریہ، اور ملکانیہ جو کہتے تھے کہ ثالث ثلاثہ ہے. اور پھر یہ تینوں متفق ہو گئے اور تینوں باتیں لے لیں، یعنی بعد والے ابن اللہ بھی کہا، ثالث ثلاثہ بھی کہتے ہیں اور اللہ بھی کہتے ہیں. لیکن پھر اسی زمانے میں کہ یہ تینوں جماعتیں تھیں، پھر کچھ اچھے لوگ بھی تھی جو ان کو عبداللہ کہتے تھے. جو اچھے لوگ تھے تو پھر ان میں تین جماعتیں ہو گئیں: مقاتلین، مجاہدین جو کمزور ہو گئے تھے، داعین جن کو قتل کیا گیا تھا، راہبین جو غاروں میں چلے گئے. تو پھر ان میں یہ مطلب ہوگا کہ وہ جو راہبین تھے ان کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد یعنی دلیل اور حجت تھی، وہ غالب بالحجت ہو گئے. فاقتتلت الطائفتان، دونوں جماعتوں کا قتال ہوا. دونوں جماعتیں یہود نصارہ کا قتال ہوا تو نصارہ غالب آ گئے مثلا. اور دونوں جماعتوں کا جو ابن اللہ والے تھے اور جو عبداللہ والے تھے ان کا قتال ہوا تو عبداللہ والے غالب آ گئے. اور راہبین پھر غالب نہیں ہوئے، پھر بعد میں راہبین بھاگ گئے. فأیدنا الذین آمنوا، پس ہم نے قوت بخشی الذین آمنوا ایمان والوں کو، علی عدوہم ان کے دشمن پر، یعنی الطائفۃ الکافرہ، فاصبحوا ظاہرین، پس بن گئے ظاہرین غالبین. تو بن گئے ظاہرین، اس کا نمبر 1 مطلب یہ ہے کہ اصبحت النصارى غالبین علی الیہود، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اصبح الراہبون والداعون غالبین بحسب الحجت، جو راہبین اور داعین تھے صحیح دین کی طرف وہ غالب ہو گئے حجت کے ساتھ. تو یہ دوسرا معنی ہے. پھر اصبحوا ظاہرین کا مطلب ہے ظاہرین بالحجت، جو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل فکفرت طائفہ، بنی اسرائیل کی ایک جماعت مسلمان ہوئی اور ایک جماعت کافر. تو ہم نے تو جو طائفۃ من بنی اسرائیل ہے اس سے مراد وہ بنی اسرائیل ہے جو مسلمان ہوئے. تو فأیدنا الذین آمنوا، مسلمانوں کو جو بنی اسرائیل میں مسلمان ہوئے ان کو ہم نے دشمن پر غلبہ دیا. فاصبحوا ظاہرین، یہ جو شام ہے اور تیونس ہے اور الجزائر ہے وغیرہ وغیرہ ہے، یہ سب عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے اور پھر مسلمان ہونے کے بعد
غیر مسلموں پر غالب رہے کافی مدت تک، جب تک یہ 200-300 سال سے پہلے غالب رہے، تو پھر یہ معنی ہوگا کہ طائفۃ من بنی اسرائیل سے مراد ہوں گے مسلمان، اور مسلمان اصل میں حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تو مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی شان میں مانتے ہیں، جو ان کی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، مدنی 11 آیات پر مشتمل ہے، ترتیب قرآنی میں 62 ہے، ترتیب نزولی میں 110 ہے۔ سورہ صف کے بعد سورہ فتح سے قبل الفتح سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سے پہلے ما قبل کے ساتھ مختلف ربط ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہاں سبح کا لفظ آیا تھا اس کی ابتدا میں، یہاں یسبح، سبح کے بعد یسبح ہے، سبح یسبح تسبیحا۔ دوسرا یہ ہے کہ ما قبل میں آیا تھا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری۔ اس صورت آنے والی صورت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جس کی خوشخبری سنائی تھی اس کا ذکر یہاں ہے آنے والی صورت میں۔ نمبر 3، وہاں تجارت الآخرت کا ذکر ہے، تجارت تنجیکم من عذاب علیم، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، اور آنے والی صورت میں تجارت الدنیا کا ذکر ہے۔ تجارت الدنیا کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جمعے کے خطبے کو چھوڑ کر انفضوا الیہا، تجارت کی طرف چلے گئے، تجارتا او لہوا انفضوا الیہا، اس کا ذکر ہے۔ نمبر 4، ما قبل صورت میں اتحاد کا ذکر ہے، فی الجہاد، اتحاد کا ذکر ہے، کأنہم بنیان مرصوص۔ آنے والی صورت میں ما قبل صورت میں صفوف الجہاد کا ذکر ہے، آنے والی صورت میں صفوف الجمعہ کا ذکر ہے، جمعے کی صفوں کا ذکر اور جمعے کی نماز کا ذکر ہے، یعنی اتحاد فی الجمعہ اس کا ذکر ہے۔ تو ذکر صفوف الاتحاد، یا یوں کہیے کہ ذکر صفوف الجمعۃ بعد صف القتال، دونوں میں سے جو بھی تعبیر کرے۔ نمبر 5، ما قبل صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اپنی قوم کے ساتھ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم نے اذیت پہنچائی، جیسے آپ نے پڑھا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ آنے والی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اپنی قوم کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم انہوں نے کیا کیا تھا۔ بعض لوگ خطبے سے چلے گئے تھے اور ان کے لیے وعید آئی۔ نمبر 6، وہاں بنی اسرائیل کی ایذا کا ذکر تھا، لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، بنی اسرائیل کی ایذا کا ذکر تھا۔ آنے والی صورت میں بنی اسرائیل کی قباحت کا ذکر ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ ایسے ہے جو بے عمل ہو۔ نمبر 7، نمبر کیا 6 یا 7، نمبر 7، ما قبل صورت میں حواریین کا ذکر ہے، آنے والی صورت میں صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے میں شریک تھے اور پھر بعض لوگ چلے گئے تھے، اس کا ذکر ہے، یہ نمبر 7۔ نمبر 8، ما قبل صورت میں زیغ کا ذکر ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اور آنے والی صورت میں زائغین کا ذکر ہے، حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہ زائغین ہے، ما قبل میں ان کا زیغ اور یہاں زائغین کی مثال ہے۔ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات، تسبیح پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، یا یسبح مصنف کہتے ہیں لام زائد ہے، اور ہم کہتے ہیں لام زائد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یسبح ما فی السماوات و ما فی الارض لاجل اللہ، اللہ تعالی کی
یا لأجل اللہ یا لرضا اللہ، پھر لام اپنی جگہ پر ہے. یسبح کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض فاعل ہے، اور للہ لرضا اللہ. ما کی ذکر میں اکثریت کی تغلیب ہے، اس لیے کہ ما فی السماوات ما فی الارض میں اکثریت غیر ذوی العقول ہے. وہ اللہ تعالی الملک جو بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، القدوس اور پاک ہے نامناسب چیزوں سے، نامناسب صفات سے، العزیز اور غالب ہے سب پر، اور حکیم ہے اپنے ملک اور صنعت میں. اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے بھیجا فی الامیین عرب میں، الامی الذی لا یکتب ولا یقرأ المکتوبہ، یا الذی لا یحسن الکتابۃ والقراءۃ. امیین میں اگر کوئی کہے پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے بن گئے اس لیے کہ امیین عرب ہے. جواب یہ ہے کہ بعث فی الامیین ہے، بعث للامیین نہیں ہے. بعث للامیین نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. عرب امی اس کو کہتے ہیں لا یکتب و لا یقرأ، اور اس لیے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، آسمانی کتاب نہیں تھی، نو آسمانی کتاب پڑھتے تھے. صحف ابراہیم و موسیٰ ان کے پاس نہیں تھی، بنی اسرائیل کے پاس تھے. لا یقرأ کتابا رسولا منہم، ان میں سے رسول ان میں سے یعنی عرب میں سے، لیکن ہر عرب کے قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی سوائے بنی تغلب کے. اور منہم ان میں سے ہیں، یہ مطلب بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. ان کی کیا ڈیوٹی ہے، ان کے کیا کارنامے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے ہیں. اس میں تلاوت بھی آ گئی اور تلاوت کے ساتھ دعوت بھی آ گئی، اس لیے کہ علا آیا، اور جب تلاوت کے بعد علا آ جائے تو دعوت ہے. جیسے قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں تلاوت نہ کرتا، دعوت دیتے ہوئے تم کو، داعین اس میں آ گیا، علیکم تم پر، اور تم پر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو، یہ تم پر لازم ہے، تو اس لیے علا دعوت کے معنی میں ہے. تو اس میں تلاوت بھی آ گئی، دعوت بھی آ گئی. قرآن کریم. دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کریں گے. تزکیہ زکوٰۃ یہ بڑھانے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ مال بڑھاتی ہے تو اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور تزکیہ صاف کرنے کو بھی کہتے ہیں. زکا یزکی تزکیتاً صاف کرنے کے معنی میں بھی ہے. تو یزکیہم دونوں معنی جب آ جائے تو التحلی بالفضائل والتخلی عن الرذائل، اچھی صفات کے ساتھ مزین کرتے ہیں اور بری صفات سے خالی کرتے ہیں. یزکیہم اور من الشرک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو سکھاتے ہیں قرآن کریم، والحکمت والسنت المحکمت، آسان لفظوں میں محکم شریعت کی تفصیلات ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو یہ مت کرو. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَإِن مخفف من المثقل ہے، اس کا اسم محذوف ہے. وَإِنَّهُ یا انہم بے شک یہ لوگ، اور اگر انہو ہو تو بے شک شان یہ ہے، پھر ہو ضمیر شان. کانوا من قبل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، لفی ضلال مبین کھلی ہوئے گمراہی میں. ضلال اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو راستہ معلوم نہ ہو کہ میں کیا کروں. کھلی ہوئے گمراہی تھی، احجار کی عبادت کرتے تھے اور ہر قسم کی جیفی کو، ہر قسم کی گندگی کو کھاتے تھے، تو کھلی ہوئے گمراہی میں تھے. اب یہاں اس میں یتلو علیہم آیاتہ، یہ تو ہر جگہ مقدم ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں پر یزکیہم مقدم ہے، اور سورہ بقرہ میں یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یزکیہم مؤخر ہے، یعلمہم الکتاب مؤخر ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟
تو یہ بعد میں بیان کریں گے. ابھی ہمیں مختلف جگہوں پر جانا ہے بہت ضروری کاموں کے لیے. حافظ بشیر انتظار کریں گے، تو اس لیے یہ اس کی 4 وجوہات انشاءاللہ میں بیان کروں گا. آپ 4 وجوہات سنیں گے. اگر کمی زیادتی ہو تو پھر آپ بتا دیں گے کہ 4 نہیں 3 ہو گئے. یہ دارالفتاح میں رکھتے ہیں میرے خیال میں. تو یہاں عصر کے بعد لے جائیے، وہاں وہ ہوں گے عصر کے بعد.